بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، آج آپ کے سامنے زکوٰۃ، اس کے فضائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں دینی احکام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بھائیو، زکوٰۃ اسلام کا بہت ہی اہم رکن ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ. پہلی چیز تو شہادتین، اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا. دوسری نماز، اقام الصلاۃ. اور تیسری ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا. اور چوتھی وصوم رمضان. اور 5ویں حج. یہ بخاری کی روایت ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ تعالی مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں، نماز اور زکوٰۃ شہادتین کے بعد اسلام کے اہم ترین ارکان ہیں. نماز اور زکوٰۃ شہادتین کے بعد اسلام کے اہم ترین ارکان ہیں. بھائیو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بہت ہی پیاری حدیث بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو کوئی صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، ایک کھجور کے برابر، من کسب طیب، لیکن وہ کھجور حلال پیسے سے، طیب کمائی سے. کیوں؟ آگے آپ خود فرماتے ہیں، ولا يقبل اللہ الا الطیب، کہ اللہ تعالی پاکیزہ، حلال اور طیب کو قبول کرتا ہے. اچھا، جب انسان حلال پیسے سے ایک کھجور خرچ کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں فإن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو یقبلها بیمینہ، اس کو لے لیتا ہے اپنے دائنے ہاتھ میں. ثم یربیہا، پھر اس کی پرورش کرتا ہے، لصاحبہا، اس آدمی کے لیے، یعنی اس کھجور کو بڑھاتا ہے. کما یربی احدکم فلوہ، جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے جانور کا چھوٹا سا کوئی بچہ ہو، کسی بھی جانور کا، اس کو کیسے پالتا ہے، اس طرح اللہ رب العالمین اس ایک کھجور کو پالتا اور پوستا ہے، یہاں تک کہ حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اور الفاظ جو تھے بخاری کے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما نقصت صدقۃ من مال، کبھی بھی صدقے کی وجہ سے مال میں کمی نہیں ہوئی. اس کو مسلم نے روایت کیا ہے. بھائیو، زکوٰۃ ادا کرنے والا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی ادائیگی جو شخص کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا. زکوٰۃ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو، مسلمان کو جنت میں لے جانے والے ہیں. سیدنا ابو ایوب انصاری روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ وہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیا بات کر رہا ہے، کیا چاہتا ہے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جواب میں، تعبد اللہ، تم اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو سنو، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، وتقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، زکوٰۃ دو، وتصل الرحم، اور صلہ رحمی کرو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس نے پوچھا کہ جنت میں جانے والا عمل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند عمل بتائے جس میں زکوٰۃ بھی ہے۔ اور سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں خطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے، اتقوا اللہ ربکم، لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو، وصلوا خمسکم، اپنی 5 نمازیں پڑھو، یعنی 5 نمازیں پڑھتے رہو، وصوموا شہرکم، اپنے مہینہ کا یعنی رمضان کا روزہ رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے رہو، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرتے رہو، اپنی امیر کی۔ پھر کیا ہوگا؟ تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے۔ یہ صحیح ترمذی کی روایت تھی۔ اور بھائیو، زکوٰۃ، خیرات، یہ ساری چیزیں اجر و ثواب میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو کچھ تم صدقہ و زکوٰۃ اللہ کے رضا کے لیے دیتے ہو تو یہی لوگ ہیں، یعنی یہی ایسے لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنا مال اور اجر دگنا کرنے والے ہیں، یعنی ان کا مال، ان کا اجر دگنا ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں بڑھوتی کریں گے اور آخرت میں ان کا اجر زیادہ کر دیں گے۔ مضعفون۔ بھائیو، زکوٰۃ دینے کی وجہ سے مال کا جو شر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مال کے اندر ایک شر ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادى زکاة مالہ فقد ذہب عنہ شرہ، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو یقیناً اس سے، یعنی اس مال سے اس کا شر چلا گیا۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے۔ اور مستدرک حاکم میں اس طرح ہے کہ اذا ادیت زکاة مالک فقد اذهبت عنک شرہ، جب تو اپنے مال کی زکوٰۃ عطا کر دے تو یقیناً تو نے خود سے اس کا شر دور کر دیا، اس مال کا جو شر تھا اپنے آپ سے تو نے دور کر دیا۔ اس کو حاکم نے روایت کیا۔ اور بھائیو، زکوٰۃ اموال کی طہارت کا سبب بنتا ہے۔ سیدنا خالد بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو ایک دیہاتی نے آپ سے پوچھا، مجھے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر بتائیے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دیجیے، یعنی عذاب علیم ہے ان کے لیے۔ تو جب یہ آیت سنی، اس آدمی سے
اور وہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس کے بارے میں مجھے تفسیر بتائیے. تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کا جواب دیا کہ اگر کسی نے سونا اور چاندی جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ نہ دی تو اس کے لیے ہلاکت ہے. یہ حکم زکوٰۃ کے احکام نازل ہونے سے پہلے تھا، یعنی آیت میں یہ ذکر ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں ان کو آپ عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. تو اس کا مطلب ہے کہ سونا اور چاندی جمع کرنا منع ہو گیا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ پہلا حکم تھا، لیکن جب زکوٰۃ کا حکم آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم اس میں جمع کر سکتے ہو، اور جمع کے بعد جب تم زکوٰۃ دے دو گے تو پھر اس کے لیے ہلاکت نہیں ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا اس کے لیے ہلاکت ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کر دیا تو جعلها اللہ طہرا للاموال، اس زکوٰۃ کو مال کی پاکی کا سبب بنا دیا. اس کو بخاری نے روایت کیا. اور یہ زکوٰۃ آپ کے مال کی حفاظت کا سبب بنے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حصنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ کے ذریعے اپنے اموال کو محفوظ کر لو. اللہ اکبر. صحیح ترغیب کی روایت ہے، حسن لغیرہ ہی ہے. اور بھائیو، زکوٰۃ دینے والا صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. اللہ اکبر. سیدنا عمر بن مرہ جو اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قضاع قبیلے کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے عرض کیا کہ بلا شبہ میں نے شہادت دی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور میں 5 نمازیں ادا کرتا ہوں اور رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں اور اس کا قیام بھی، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی ھذا کان من الصدیقین والشہداء، جو شخص اس عمل پر فوت ہوا وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. یعنی اللہ کی عبادت کرنا، رسول اللہ کو اللہ کا رسول ماننا، 5 نمازیں ادا کرنا، رمضان کے روزے اور قیام کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں کہ جو اس پر مر جائے، اسی پر قائم رہے دنیا میں، اور پھر اس کو موت بھی اسی پر آئے، وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہے. اور یہ اعلیٰ مراتب ہیں. بھائیو، زکوٰۃ کی وجہ سے اللہ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، صدقہ کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، کہ یقیناً صدقہ رب العالمین کے غضب کو ختم کر دیتا ہے. السلسلہ الصحیحہ. اور قیامت کے دن آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ظل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، بلا شبہ قیامت کے دن مومن اس صدقے کے سائے میں ہوگا، یا اس کا سایہ، اس کا صدقہ اس پر سایہ کرے گا، اس کا صدقہ اس پر سایہ کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے صدقہ خیرات کو قبول فرمائے.